یہ بات؟ اب آپ کہہ رہے ہیں ثبوت دو، آئیے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ میرے نبی سے جس کسی نے جو مانگا، میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، نبی نے عطا کیا۔ ساری بات کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ شعر لکھنے والے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے شاعری کی، قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ جو کچھ لکھا قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا۔ ان کا یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بس اس کو سنتے جانا اور میں آپ کو ثبوت سناتا جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، آواز آئے۔ یہ میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی بھی بہت اچھی چہرے پہ سج رہی ہے۔ آپ سے جب کوئی کچھ مانگے آپ دیں گے، ہاتھ سے دیں گے یا منہ سے دیں گے؟ ہاتھ سے دیں گے۔ پیچھے میرے پیر جی محمد شفیع صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اسٹیج پر سب سے زیادہ عمر والے۔ ان کو ساری عمر کاروبار کرتے ہو گئی، بزرگوں کو دیکھتے سنتے ہو گئی۔ ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں حضرت جی کوئی دیتا ہاتھ سے یا منہ سے؟ ہاتھ سے۔ آپ لوگ کیسے دیتے ہو؟ اونچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، دیتے ہاتھ سے ہیں، وہ کہتے ہیں منہ چاہیے۔ سوچنے کی بات۔ اب اس کو سمجھو، کیونکہ جو بات یہ کہنے والا ہے وہ امام ہے، وہ قرآن حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دینے کو منہ چاہیے، اس کو سمجھ لو، پھر میں ثبوت سناتا جاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کہا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے جو رسول دے وہ لے لو، تو رسول کبھی منہ سے دے رہے ہیں، کبھی ہاتھ سے دے رہے ہیں، کبھی اشارے سے دے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ او کما قال، کہ جب بھی اپنی حاجتیں مانگو اچھے چہروں والوں سے مانگو، جن کے چہرے اچھے ہوں، جن کے چہرے۔ آپ کے ہاں اردو میں بھی ایک کہاوت ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ کیا مطلب کہ یہ منہ والا ہے جو مسور کی دال کھائے؟ منہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا حلوہ خوردن را روح باید، حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے۔ جو کبا کھانے والے ہیں ان کے نصیب میں حلوہ، ان کو منہ چاہیے، ویسا منہ ان کے پاس نہیں۔ توجہ کریں، منہ ہونا چاہیے، اچھا چہرہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو اس منہ سے نکلے وہ ہو جائے، جو اس منہ سے نکلے وہ ہو جائے۔ ایسا منہ ہو جو کہتے وہ دن کو دن کہتے دن ہو جائے، رات کو رات کہتے رات ہو جائے۔ وہ جس کو جو کہے وہ کہے کہ جی یہ چاند ابھی 2 ٹکڑے ہوگا، وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کرے لوٹ آئے، ایسا منہ ہونا چاہیے۔ پتھر کو بلائے پتھر چل کے آئے، تو اس کا منہ ایسا ہو کہ جو اس منہ سے نکلے ویسا ہی اونچی اختیار۔ آؤ بخاری شریف، حدیث کی کتابیں سنو، جتنی حدیث کی کتابیں ساری صحیح ہیں۔ ہر حدیث کو پرکھنے کے لیے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق بات ہوتی ہے، اور فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب جعلی نہیں ہوتا، جو سنانے والا ہے راوی، جس
جس نے دیکھ کر یا سن کر آگے بیان کیا اس میں شک ہو تو ضعیف کہتے ہیں. حدیث کا متن ضعیف نہیں، وہ راوی ضعیف ہوتا ہے. ضعیف حدیث کا مطلب جعلی حدیث نہیں ہوتا. تو یہ نہ سمجھ لے. بڑے لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ضعیف حدیث. تو ضعیف حدیث جب حدیث کہہ رہے ہو تو جعلی نہیں ہے وہ. سنیں توجہ سے سنیں، میں آپ کو ضعیف حدیثیں نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو صحیح حدیثیں سناؤں گا. توجہ سے سنیں. بدر کا میدان، رمضان کا مہینہ 2 ہجری، ہجرت کا دوسرا سال. کافروں سے مقابلے کے لیے مسلمان 313 آئے مدینے سے، ادھر 1000 کافر آئے مکہ سے. بدر کے میدان میں جمع ہوئے. حضور نے 1 دن پہلے نشان لگا دیے. میدان میں آ کر 1 دن پہلے، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں ولید کی، یہاں شیبہ کی. نبی نے پہلے سے نشان اونچی. یہ خبر پہنچ گئی ابو جہل کو. وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا. کل اس طرح لڑیں گے، ہم کیوں کریں گے، ہم وہاں کریں گے. یہ 313 ہم 1000. ان کے پاس سامان نہیں، ہمارے پاس سامان، ہم کیوں لڑیں گے. اچانک اس کے کان میں کسی نے آ کے کہا مسلمانوں کے نبی نے میدان کا دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے ہیں اور کہہ دیا فلاں کی لاش یہاں ہوگی، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی. ابو جہل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھیکا پڑ گیا، دھوپ خشک ہو گئی ہے. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہو اچانک مجھے مکہ میں ایک کام یاد آ گیا ہے، تم اجازت دو تو میں جا کے کراؤں. وہ ساتھی کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑا جوش دکھا رہا تھا، ہم یوں لڑیں گے، ہم یوں کریں گے. اب اچانک تجھے کام یاد آ گیا. ہم سارے نکمے، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، سچ بات بتا کیا ہے. کہنے لگا اچھا تم منع کرتے ہو تو کوئی بات نہیں. وہ جو خاص تھے نا وہ اس کو ایک طرف لے گئے اور تیرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، تجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، اصل بات بتا. اچانک جوش تیرا کدھر چلا گیا، تو گھبرا کیوں گیا ہے. تو ابو جہل جو دشمن ہے اس کی بات سنو. وہ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی نے میدان کا دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے ہیں، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی. اور ساتھیوں تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے. اللہ ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے. تو میں نے سوچا کسی طرح یہاں سے چلا جاؤں، مگر اب مشکل ہے. تو چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا. دشمن بھی مان رہا ہے جو نبی کہتا ہے وہی اختیار ہے نبی کو یا نہیں. افسوس کی بات ہے وہ کافر مان رہا ہے، یہ مسلمان کہلانے والے مانتے. میں نے کسی کا نام لیا ہے، کوئی میرے منہ سے لفظ سنا ہے آپ نے میں نے دیوبندی وہابی کہا ہو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرے منہ سے نکلا نہیں. صبح آ کر شور مچائے تو کہنا اس نے تو نام لیا نہیں تھا، پتہ چل گیا تم ہو. نہیں سمجھ آئی بات. وہ کافر مان رہا ہے، دشمن مان رہا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے. اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا پھر بھی مانتے. سوچو ان کا کیا حال ہے. میرے نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آؤ ابھی میں صرف بدر پہ آیا ہوں نا. یہ موضوع جو اختیارات مصطفیٰ ساری عمر بیان ہوتا رہے، ختم نہیں ہوگا. آؤ سنو اسی بدر کی بات سنو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی، لوہے کی تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی. حضور نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی لوہار تو ہوں نہیں، لوہے کا کام جانتا نہیں ہوں، یہاں کوئی اور فیکٹری نہیں ہے، کوئی ڈپو نہیں ہے کہ میں کہیں سے منگواؤں، میں کوئی انتظام تو کر نہیں سکتا اس وقت. تو پھر یہ ہے کہ تم نہ لڑو، بیٹھ جاؤ ایک طرف. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک شاخ دے دی، فرمایا لو یہ تمہارے لیے تلوار، کھجور کی شاخ
حالانکہ وہ پختہ لکڑی بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں لی وہ تلوار بن گئی. پتا کیا چلا؟ میرا نبی جو کہہ دیتا ہے ویسا ہی. اونچی گئی ہے. اختیار ہے یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم بھی بشر نبی بھی بشر، وہ ہمارے جیسے بشر، تو ان کے ہاتھ میں دو ذرا ان سے کہو ذرا کھجور کی شاخ کو تلوار بنا کے دکھاؤ. بنے گی؟ اونچی کہہ رہا بنے گی؟ تو پھر کائے کی برابری کرتے ہیں؟ دو بھائی حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما جو کم سن تھے، بچے تھے، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کر دیا. ایک کو کافروں نے اسی وقت شہید کر دیا، قتل کر دیا، شہید ہو گئے وہ. دوسرے کے بازو پر تلوار لگی، کندھے پر، تو کندھا کٹا، لیکن جو چمڑا کھال ابھی تک پوری طرح الگ نہیں ہوئی تھی. اس بچے کو لڑنے میں تکلیف، اس کا ہاتھ ہل رہا تھا. اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کو توڑنا چاہا کہ یہ ہاتھ الگ ہو جائے تو میں دوسرے ہاتھ سے لڑوں. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور یہ وہ مجاہد، یہ وہ کم سن جس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، بتایا کہ جی اس کا اس طرح ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ ہاتھ توڑنا چاہ رہا، تھوڑا سا جو چمڑا لگا ہوا ہے اس کو بھی الگ کرنا چاہ رہا ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمبولینس بلاؤ، فون کرو کسی کمپنی کو، ایمبولینس آئے، اس کو فوراً ہسپتال بھیجو، یہاں کوئی ہڈی جوڑ جراح ہو اس کے پاس لے جاؤ، کوئی پوچھو کسی سے کوئی ہڈیاں جوڑنے کا ماہر. نہیں، میرے نبی نے اپنی تھوک مبارک کٹے ہوئے گوشت پر لگائی، ہاتھ کو پکڑ کے جوڑا، کپڑا باندھ دیا. جب کپڑا کھولا گیا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. یا رسول اللہ، اختیار یا نہیں؟ اونچی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، سنو، انہوں نے نبی کو جانا، پہچانا. کہتے ہیں ہم بھی بشر وہ بھی بشر. وہ کٹا ہوا کسی زخمی ہو جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو ان کے پاس لے جاؤ، کہنا تھوک ڈالو خدا کے لیے، ایسا کر نہیں لینا، کرنا لینا ایسا، ورنہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے سارا جسم میں زہر بھر جائے گا. سیپٹک وہاں اینٹی ٹیٹنس انجیکشن بھی نہیں بچا سکے. میرا نبی تھوک مبارک اپنا لعاب دہن لگاتا ہے، کٹا ہوا گوشت جڑ جاتا. ابھی صرف بدر کی باتیں کر رہا ہوں. اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی سنا ہوگا، پھر سنیں. مدارک خازن تفسیروں میں موجود، کنز العمال چھاپی بھی انہوں نے، حدیث کی مشہور کتاب حیدرآباد دکن سے چھپی، اس کے بعد ملتان سے چھپی ہوئی ان کی، نام نہیں لینا ذائقہ منہ کا خراب ہو جائے گا، ان کے ہاں سے چھپی ہوئی پاکستان میں. باہر کی چھپی ہوئی بھی ملتی ہے، انہوں نے خود چھاپی، بڑی تعریف کر کے چھاپی، نام ہے کنز العمال. اس میں روایت موجود، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، بڑی پیاری ادا سے بیٹھے ہوئے ہیں.